26 نومبر 2024 کو پی ٹی آئی اس سے پہلے زیادہ مضبوط تھی یا عمران خان کی رہائی کے لیے جو مہم چل رہی تھی وہ زیادہ مضبوط تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج جو ہے وہ سچویشن مختلف ہے؟ نہیں ثاقب، جو پچھلے سال نومبر میں صورتحال تھی اب نہیں ہے. دیکھیں اس وقت اگر وہ جتنے لوگ بشا بی بی لے کے آئی تھیں، اگر ان کا پولیٹیکلی بہتر ان کو ارینجمنٹ کر لیا جاتا یا ان کو ایک بہتر حکمت عملی اپنا لی جاتی تو ابھی تک صورتحال اور ہوتی. اب تو ایشو یہ ہے کہ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ تو لیگل ٹیم کچھ چیز کرنے جوگی ہے، نہ پولیٹیکل ٹیم کچھ کرنے جوگی ہوتی ہے. اور یہ جو پرابلمز ہے نا کہ نہ ملنے دینا یا وہ جو سلسلہ ہے اس کو، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا حل جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اچھا جی، آپ کے پاس 27ویں آئینی ترمیم سب سے پہلے تھی. آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کا سب سے پہلے پیر کا آپ نے بتا دیا تھا. جو آپ نے بتایا اسی طرح ہوتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم ترمیم ہے. تو اب آپ اپنے علم ترمیم کے حوالے سے بتائیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کب آ رہی ہے، اور آپ کے علم ترمیم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طلاق کب ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ اس میں علم نجوم ہونے کی بات نہیں ہے. ہم کیونکہ سیاسی نہیں، میں علم نجوم نہیں کہا، علم ترمیم کا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ اس کے لیے کوئی یہ ضروری بات، کیونکہ ہم سیاسی اور قانونی گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارا تو سر اوڑھنا بچھوڑنا یا سیاست ہے یا وکالت ہے. تو یہ جو 18ویں یا 28ویں ترمیم آئے گی یا 29ویں آئے گی یا 30ویں آئے گی، اس میں پیپلز پارٹی کہیں پہ بھی نہیں جائے گی. اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. قرآن صاحب، جو سیاسی حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ مقبولیت تو ان پارٹیوں کے پاس کوئی نہیں ہے نا جی. عوامی سطح پہ پذیرائی تو ہے کوئی نہیں. وہ تو صرف عمران خان صاحب کی ذات کو ہے. اور اگر یہ قبولیت سے بھی چلے گئے تو پھر یہ حکومت کا یہ تو پھر رہ نہیں سکیں گے. اور یہ حکومت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. لائف ٹائم استثنا جو ہے وہ ڈلوایا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی حق مہر کے اوپر اسی زور زبردستی کی شادی کو نبھائے گی جب تک کروانے والے جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے. اگر وہ مطلب اس میں، اور وہ اس وقت کمزور نہیں ہے، وہ اس وقت کافی اسٹرانگ جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہیں اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کے تو قسمت پوری نکلی ہوئی ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ زرداری صاحب کیوں چاہیں گے کہ سندھ کی گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے چلی جائے، یا وہ کشمیر کی یا جی بی کی، بلوچستان کی. دیکھا نا، انہوں نے تو اپنی پولیٹیکل پرائس ٹھیک ٹھاک وصول کی ہوئی ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلے؟ ثاقب صاحب چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے سال، پھر میں 24 نومبر پہ آؤں گا، یہ خبریں آئی تھیں کہ رات 11 بجے دروازہ کھلا، وہاں پہ بات بھی ہوئی، اور بیرسٹر گوہر علی خان انہوں نے بھی تصدیق کی اور بھی بہت سارے لوگ تصدیق کرتے رہے. اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو پلاننگ تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں، دھرنا دینا یا جو بھی جلسہ کرنا ہے کریں، اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا، کوئی فیصلہ کرنے والی جو وہ لیڈرشپ ہی نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ کرتا کہ یار یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز کہ 26 نومبر پہ جو کچھ ہوا، اس پہ پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ ہے، وہ دعویٰ لے کے سیشن کورٹ گئے اور آج تک بیرسٹر گور نے اس پہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں جمع کرائی، وہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی جو کمپلینٹ فائل کی تھی انہوں نے. دیکھیں ثاقب، 26 کو پچھلے سال میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. آپ کو یاد ہوگا موٹر سائیکل پہ ہم لوگ گئے تھے، میں اور مبشر گیا تھا میرے ساتھ. تو ہماری ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئیں. یہ باتیں بھی انہوں نے ہمیں بتائیں کہ ایسا ایسا ہوا تھا. پھر وہ 26 کے رات کو جب ہم تقریباً اسی وقت آدھا گھنٹہ پہلے میں عمران خان صاحب کا میسج میں لے کے گیا. ٹرالر کے اوپر میں جانا چاہ رہا تھا، بیکاز میں جہاں پہ رہتا ہوں بلو ایریا کے بالکل پاس ہے. تو وہاں سے فائرنگ کی اور شوٹ کی آوازیں بالکل ہم نے سنی بھی. جو پرابلم یہ ہوا، ایک تو آپ کی بالکل بات آبزرویشن ٹھیک ہے کہ حکمت عملی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ سکی. بشرا بی بی کی اپنی ایک سوچ تھی، دوسروں کی ایک اپنی سوچ تھی.
اور پلاننگ پہلے سے ABC کا جو ہے پلان جیسے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. مطلب آپ ہائنڈ سائٹ میں یعنی بعد میں آپ دیکھیں تو اگر سنجانی میں بھی بیٹھ جاتے یا کہ آگے آ کے 3-4 دن آپ ملک کو اس وقت جس طرح کی صورتحال تھی آپ سکویز کیے رکھتے تو شاید عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے کافی قریب پہنچ جاتے. اب تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کی وہ نہیں اجازت دیں گے اور میرا نہیں خیال کہ KP سے ایون پشاور سے بھی وہ نکلنے دیں. یہ بات بڑی ابھی آبویس ہے کیونکہ پچھلے سال کا جو واقعہ ہے ظاہر ہے ادارے بھی سبق سیکھتے ہیں سارے ان سے. اور جہاں تک گوہر والی بات ہے دیکھیں آپ کورٹ رپورٹر ہیں کورٹ ریکور کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ گوہر کے بیان دینے کے بعد یا کچھ بھی کرنے کے بعد ان عدالتوں نے کچھ فیصلہ دینا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلیں ایک اہتمام حجت کیا ہے. لیکن اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا خان صاحب کو, میں نے کہا جی کہ یہ اتنے لوگ جو ہیں ایک بھی شہید ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. تو اس وقت 12 تھے, بعد میں 3 ہمارے اور شہید ہوئے. تو میں نے کہا سر یہ اتنا ہی ہے. لیکن اس میں پھر یہ ایک وہ جو سینیٹر ہے لڑکی پشاور والی, ٹھیک ہے فیض صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایکٹیویٹی شاید نہیں ہو سکے گی. بہت شکریہ آپ کا.